اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر ہے نا، آپ کا چیٹ میں میسج ہے، آپ لوگ بھی باقی سسٹرز بھی چیٹ کو ضرور یوز کیا کریں۔ مطلب کچھ سوال کروں تو ضروری نہیں کہ سب مائک پہ آئیں، چیٹ پہ بھی آ سکتے ہیں۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا ریویژن رکھ لیتے ہیں۔ ریویژن میں لاسٹ ٹائم ہم نے جو کیا تھا، ایکچولی ہم نے ہیوی لیٹرز پہ ورک کیا تھا، یعنی تفخیم والی۔ تفخیم خم سے ہے نا، خم جیسے ہوتا ہے، کسی چیز میں خم ہوتا ہے تو اس میں ایک شیپ ہوتی ہے، خم میں تھوڑی سی اونچی سی شیپ جیسے ابھار سا ہوتا ہے، اور زبان تفخیم لیٹرز میں بھی ایک ابھار سا ہوتا ہے زبان کے پچھلے حصے میں، تو یہ تفخیم لیٹر ہوتے ہیں، اس میں خم ہوتا ہے۔ اور تفخیم لیٹرز ہم نے پڑھے تھے کہ 7 جو ہے وہ پرماننٹ ہیں، ان کے ہمیشہ وہ تفخیم ہوتے ہیں، جبکہ ان میں سے 3 ہیں جو کہ کبھی تفخیم ہوتے ہیں، کبھی ترقیق ہوتے ہیں۔ ترقیق کہتے ہیں نرم کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو کہ نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، اس میں ہیوینس نہیں ہوتی، لائٹ لیٹرز جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو لائٹ لیٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ الف، لام اور را، اور وہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ مگر کل لاسٹ ٹائم جو ہم نے کیا تھا، ہم نے غین ان خا کیا تھا، اور غین خا سے آپ دیکھ لیں کہ آپ اگر دیکھیں لاسٹ ٹائم بات کیا ہوئی تھی کہ بیک سائڈ ہیوی لیٹرز میں نشانی کیا ہوتی ہے؟ پیچھے سے کھڑے ہوتے ہیں، بیک سائڈ اوپر تالو کی طرف جاتی ہے۔ اور کوئی بھی لیٹر لے لیں، ایون آپ لائٹ لیٹر کو بھی جب اگر اس طرح پڑھیں گے تو وہ بھی ہیوی ہو جائے گا۔ جیسے ایون با ہے، لائٹ لیٹر ہے، اس میں زبان سیدھی ہونی چاہیے، مگر جب میں غلطی کروں گی اور زبان پیچھے سے اٹھا لوں تو با ہو جائے گا، با با۔ یہ دیکھیں آپ ہیوینس فیل ہوئی، تو ہم ایون لائٹ لیٹرز کو بھی ہیوی کر سکتے ہیں، جو مگر اصولاً وہ غلط ہے۔ اور ایک اور بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہیوی لیٹرز میں زیادہ تر جو ہیں، زیادہ تر جو شیپ زبان کی کچھ آنکھ جیسی بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ، اگر آپ دونوں کو دیکھیں کہ بیچ میں جو خلا ہے نا، وہ خلا جو ہے وہ آنکھ جیسا بنتا ہے، اور وہ اس خلا میں اس شیپ کی وجہ سے جو پیچھے سے ہوا آتی ہے، یعنی کہ سانس جس کی وجہ سے آواز بنتی ہے، وہ سانس ہمارے منہ کے اندر ہی گھومتا رہتا ہے تھوڑی دیر، جس سے ایکو یا بارگش کی فارم میں بن جاتا ہے اور آواز سے ہیوی ہو جاتی ہے۔ اس کو میں ڈرا کر کے بھی بتا دیتی ہوں آپ کو۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ اس طرح زبان مطلب دیکھیں آنکھ جیسی بن گئی، اگر آپ دیکھیں، اور دوسرے میں بھی دیکھیں یہ زبان کچھ آنکھ جیسی بن گئی۔ اور اس میں پھر کیا ہوا آپ یہ دیکھیں کہ اوپر سے تو ہم اپنے تالو کو چینج نہیں کر سکتے، ذرا بتاؤ، سخت ایریا چینج نہیں ہو سکتا، مگر ہم اپنے تالو زبان کو جو کہ سافٹ ایریا ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم زبان کو نیچے سے بھی ذرا دباتے ہیں، یا آپ دیکھیں یہ دبایا ہوا ہے، مطلب ذرا سی شیپ نیچے کی طرف بھی رکھتے ہیں۔ دونوں لیٹرز میں دیکھیں، خواہ میں بھی دیکھیں نیچے کی طرف ذرا شیپ آ گئی، ادروائز تو سیدھی ہوتی ہے نا زبان۔ اگر آپ لائٹ لیٹر دیکھیں تو سیدھی زبان ہوتی ہے، مگر جب ہم ہیوی لیٹرز لاتے ہیں تو پیچھے سے زبان اٹھاتے ہیں، مگر مڈل سے بھی ذرا نیچے کی طرف دبا دیتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ایریا ہو، خلا ہو جو منہ میں ہو، اور جتنا بڑا خلا ہوگا اتنی زیادہ آواز موٹی ہوگی۔ یہ فارمولا یاد رکھ لیں۔ اور دوسری یہ کہ آواز کیسے موٹی ہوتی ہے، کہ جیسے یہاں سے میں آپ کو جیسے دکھاتی ہوں کہ پیچھے سے ہوا آ رہی ہے نا، یعنی کہ ساؤنڈ آ رہی ہے، ہوا مینس کہ آواز، کیونکہ ہوا کے بغیر یا سانس کے بغیر تو آواز بن ہی نہیں سکتی، تو پیچھے سے جو آ رہی ہے نا آواز، وہ کہاں سامنے آئے گی، وہ ٹکرائے گی سامنے،
ٹھیک ہے. اب اس کے پاس جگہ نہیں ہے نا, ٹکرائے گی, ٹکرا کے پھر وہ واپس چلی جائے گی. اب یہاں بھی جگہ نہیں ہے, وہ ٹکرا کے پھر اوپر گئی, پھر ٹکرا کے نیچے چلی گئی. تو اس طرح یہ گھومتی رہتی ہے. پھر اسی طرح پھر پیچھے سے ایک اور, مطلب ہم جیسے غو کہتے ہیں نا, غو, تو ایک غو تو نہیں ہے, تھوڑی سی پیچھے سے اور بھی آواز آئے گی. اس کو میں گرین سے کر لیتی ہوں. اب یہ وہ بھی آ گئی, ٹھیک ہے, وہ بھی اس میں آ گئی. تو یہ دیکھیں آپ اتنی ساری آواز جمع ہو گئی, عوامین آواز جمع ہو گئی کہ وہ ہیوینس آ جاتی ہے, غو کر کے آواز آ جاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارا کام کیا ہے, پیچھے سے زبان کو اٹھانا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں نیچے سے بھی دبانی ہے, تو ہمارا ہیوی لیٹر بن جائے گا. اور آگے سے ہمیں کوئی چینجز مطلب وہ نہیں کرنی, یعنی کہ ہیوی لیٹر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ہیوی لیٹر کرنے کے لیے آگے ہمیں کوئی چینجز نہیں کرنی, یہ یاد رکھیں. وہ جو چینجز ہوتی ہیں وہ لیٹر کے حساب سے ہوتی ہیں. جیسے کہ سپوز تا بولنا ہے تو زبان ہماری اوپر چلی جائے گی, سپوز تا بول رہے ہیں تو زبان اوپر چلی جائے گی. سا بولنا ہے تو زبان سامنے چلی جائے گی. اور سواد مطلب نہیں بلکہ سین, سین ہو یا سواد ہو یا زا ہو تو زبان دانتوں کے پیچھے چلی جائے گی. تو لیٹرز جو بنیں گے وہ آگے فرنٹ سے بنیں گے, تا, سا, ہا, جا. تو یہ ٹپ آف دا ٹنگ ہماری اوپر نیچے دائیں بائیں ہوتی رہے گی, ڈپینڈ کرتے ہیں ہم کون سا لیٹر بول رہے ہیں. مگر پیچھے ہیوی لیٹرز میں ایک ہی کام ہوگا کہ وہ پیچھے سے اٹھ جائے گی اور مڈل سے دبے گی. دو باتیں, پیچھے سے اٹھنا اور مڈل سے دبنا, یہ دو کام کر لیں, یہ دو کام آپ کر لیں, انشاءاللہ آپ کے لیے ہیوی لیٹر بن جائیں گے. بلکہ ایون اتنے اچھے بنیں گے کہ آپ اس کو لائٹ کرنا چاہیں آپ سے لائٹ بھی نہیں ہوں گے, یعنی کہ وہ خود اس کے اندر اتنی کوالٹی آ جائے گی کہ وہ بن ہی نہیں سکیں گے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں آگے. یہی آگے ہم نے پڑھا تھا کہ جو بھی لیٹرز ہوتے ہیں اس میں آپ یہاں دیکھیں, کمپیریزن کریں, مقابلہ کریں, موازنہ جس کو کہتے ہیں, تا اور تو, ٹھیک ہے نا, تا اور تو, زبان کی آگے کی نوک دونوں کی ایک جیسی ہے, ٹھیک ہے, زبان کی آگے کی نوک ایک جیسی ہے, دونوں ایک ہی جگہ ٹچ ہو رہی ہیں. اگر آپ نوٹ کریں اصل فرق کہاں آیا, پیچھے سے اٹھانے میں. زبان پیچھے سے اٹھایا ہیوی ہو گیا, ٹھیک ہے نا, پیچھے سے اٹھایا ہیوی ہو گیا. اور اگر ہم پیچھے سے نہیں اٹھائیں گے تو پھر لائٹ ہوگا. تو تا تو, تا تو, تا تو, ٹھیک ہے نا. تو صرف زبان کی چینجز میں ہے. اسی طرح سا سو, سا سو. اچھا, اب اس میں اب آپ دیکھیں گے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ زبان بیچ میں سے بھی دبانی ہے, یہاں تو نظر نہیں آ رہی ہے, نہیں نظر آ رہی نا, تو میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, کاف میں آپ کو نظر آئے گی, بائی دا وے یہ دیکھیں کاف میں آپ کو نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کاف میں نظر آ رہی ہے, مگر یہ اوپر جو سواد تو ازو میں نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ 4 لیٹر جو ہے, سواد دو تو زو, یہ جو لیٹرز ہیں یہ وہ لیٹرز ہیں کہ جس میں مڈل سے بھی زبان اٹھائی جاتی ہے, نہ صرف پیچھے سے بلکہ مڈل سے بھی. یہ اور بھی زیادہ ہیوی لیٹرز ہیں, یعنی 4 لیٹرز زیادہ ہیوی ہیں, اور قاف, غین اور خا کم ہیوی ہیں. تو مڈل سے اٹھانے کی وجہ سے آپ کو وہ دبانے والی شیپ نظر نہیں آئی. آپ اٹھائیں گے بلکہ تو اس سے ہیوینس زیادہ ہو جائے گی. اور قاف, غا اور خا دیکھیں ذرا ہلکے کم موٹے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کی زبان کچھ سلوپ کی طرح بن جاتی ہے. دیکھیں قا بھی آپ ادا کر کے دیکھیں, قا, غا, خا, آپ ادا کر کے دیکھیں تو آپ کی زبان دیکھیں سلوپ کی طرح بنی ہوئی نا. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہی کہا تھا کہ ہوا کو آپ ایسے سمجھ لیں, یعنی سانس کو ایسے سمجھ لیں جیسے کہ پانی, اور پانی جو ہوتا ہے اوپر سے نیچے بہتا ہے. تو جب ہم قاف, غین اور خا بولتے ہیں تو ہوا تیزی سے باہر نکل جاتی ہے شیپ کی وجہ سے.
جب باہر نکلتی ہے تو پھر وہ ہیوینس ہی نہیں رہتی، تفخیم والی جو کوالٹی ہے کم ہو گئی، کیونکہ ہوا کی سپیڈ باہر نکلنے کی زیادہ ہو گئی. جبکہ توئے زوئے سواد واد، اس میں کیا ہوتا ہے، ہوا کو آگے دیکھیں رستہ بند بند سا مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ سپیڈ اس کی ذرا کم ہے باہر نکلنے کی منہ سے، تو وہ منہ میں زیادہ جمع ہو رہی ہے، اس لیے وہاں پہ زیادہ ہیوی فیل ہوگا. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ توئے سواد میں ہم پوری زبان ایک طرح سے اٹھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اس طرح کر کے نا اوپر پوری اٹھا رہے ہوتے ہیں. ایون میں تو سب کو یہی کہتی ہوں، جیسے کہ سواد توئے کی اپنی لیٹر کی شکل ہے نا، اس میں جو سرکلز آ رہے ہیں وہی سرکل کی شیپ جو ہے نا وہی زبان کی شیپ بھی آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ بچوں کو سمجھانا چاہیں نا کہ کیسی شیپ ہونی چاہیے ان لیٹرز میں، تو ان میں وہی شیپ ہوگی جو کہ آپ کو ان کی شیپ سواد کی لیٹرز کی شیپ کے اندر سرکلز نظر آتے ہیں. تو ان کو ہیوینس اس میں زیادہ آتی ہے، اور اس کو اطباق کہتے ہیں. بیچ میں جو اٹھاتے ہیں نا، یہ بیچ میں سے زبان جو اٹھ رہی ہے تو اس کو اطباق کہتے ہیں. اور طبق جیسے کہ پلیٹس ہوتی ہیں نا، پلیٹس ایک کے اوپر ایک اس طرح، تو یہ زبان کی پلیٹ اور اوپر تالو کی پلیٹ ایک کے اوپر ایک ہیں، بالکل چپکی بھی نہیں ہے. جیسے کہ پلیٹس کے اوپر پلیٹ ہم رکھیں تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو بالکل ایک ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، مگر اتنا کلوز ہوتی ہیں کہ جیسے دو پلیٹس اوپر نیچے ہوں، ٹھیک ہے. جیسے آپ پلیٹ کے اوپر ایک دم سپوز کوئی باؤل ہی رکھ لیں، کوئی کپ رکھ لیں، وہ چپکے ہیں، مطلب کلوز ہیں، بہت کلوز ہیں. تو یہ اطباق کی کوالٹی ہوتی ہے توز اور سواد میں، جس کی وجہ سے یہ زیادہ ہے کمپیریٹیولی ہیوی ہوتے ہیں بنسبت قاف غین اور خا کے. تو ہیوی سب ہیں بٹ یہ زیادہ ہے. اچھا، یہ ہمارا لاسٹ ٹائم کا تھا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے نا دعاد، یہ بھی اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے لیٹر اس کی آواز نکالنا، یہ کیونکہ اس کو صرف سیدھا اوپر نہیں اٹھانا ہے توئے زوئے کی طرح اور سواد کی طرح، صرف اوپر نہیں اٹھانا بلکہ اس کو سائڈ پہ بھی لگانا پڑتا ہے. اس میں ایک اور کام بھی ایڈیشن ہوتا ہے. مگر ایک بات آپ یاد رکھیں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ مشکل ہے. دیکھا آپ لوگ میں کتنے ہیں ایسی جو لیڈیز ہیں اتنے مشکل مشکل کھانے بنا لیتی ہیں، اور آپ آرام سے بنا لیتی ہیں. حلیم، لوگوں کا نام ہی ایسے ہوتے ہیں، حلیم، بریانی، قسم کی چیزیں کہ جس کو نہیں پکانے آتے وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہے، مگر جس کو پکانے آتے اس کو پتہ ہے کہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. مگر یہ تھوڑی سی پریکٹس کی ہوگی پہلے تو تبھی تو اتنے اچھے بنے کھانے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دعا میں پریکٹس کریں گے تو وہ خود بخود یہ بھی اچھا ہو جائے گا. بس پریکٹس کی ضرورت ہے، جو ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ ہم نہیں کرتے، پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر وہ ٹھیک ہو جائے. جیسے کل بھی میں کسی بچی کو تو پڑھاتی ہوں تو اس کو میں دعا ہی سکھا رہی، اس کو کافی عرصے سے سکھا رہی ہوں، نہیں سیکھ سکی. تو وجہ کیا تھی، وہ صرف کلاس میں آتی تھی، کلاس میں آ کے سنتی تھی اور بس، اور روزانہ قرآن نہیں پڑھنا. اس نے صرف 2 ہفتے میں 2 دن میرے ساتھ قرآن پڑھنا، اور اس میں پھر جو میں بتا رہی بس اس نے سن لیا، اور پورے ویک اس نے پریکٹس نہیں کی. تو پھر آپ اسے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پھر اس میں مخارج اچھے ہوں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ پریکٹس، جب آپ نے قرآن سیکھ لیا بس سمجھ لیں کہ میری پریکٹس ٹائم شروع ہو گئی، یعنی کہ اس کے بعد آپ جتنی دفعہ بھی قرآن پڑھیں گے آپ کو اس کو اسی طرح پڑھنا ہے. آپ کو صرف ٹیچرز کو سنانے کے لیے نہیں کرنا ہے کہ بس ٹیچرز کو سنانے کے لیے میں اچھا سا نکال لوں مخرج اور اس کے بعد جب سنا دیا اس کے بعد بند. اب پھر ہم اپنے لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دیکھیں ہم اس طرح پھر کرتے ہیں، اچھا سا سنا دیتے کہ الحمدللہ رب العالمین، ٹیچر کو سنایا، بہت اچھا سنایا، ٹیچر نے واہ واہ کر دیا. اور اس کے بعد جب ہم اپنے نماز پہ آئے اور اپنی اور چیزوں میں آئے تو پھر وہی. تو یہ دعات آپ کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو پھر دعات کے اینی لیٹر جب ٹھیک کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے جب آپ قرآن کھولیں گی، ایک تو آپ نے ہر دفعہ روزانہ چاہے 1 یا 2 آیت میں پریکٹس کریں مگر کریں، اور دوسرا کہ جب آپ نے قرآن کھولنا ہے تو سمجھیں کہ بس کام شروع، ٹھیک ہے. اس کے لیے الگ سے کلاس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو ہم ہیلپ ضرور کر سکتے ہیں مگر پریکٹس آپ لوگوں نے کرنی ہے. اچھا، دعات کو دیکھیں. دعات مشکل نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ کو سکھائیں
کیونکہ ہم اپنے مائنڈ کو جو کہتے ہیں نا وہ وہی سمجھتا ہے. اگر میں کہوں کہ آسان ہے تو وہ سمجھ لے گا کہ آسان ہے. اگر میں ایسے کہوں کہ مشکل ہے تو وہ کہے گا ہاں مشکل ہے. وہ کبھی پھر پریکٹس نہیں کرنے دے گا آپ کو. آسان ہے، بس یہ کہ آپ کو ٹرک پتہ ہونی چاہیے، اور دوسرا آپ کو پریکٹس کرنی ہے. اچھا، اس میں دیکھتے ہیں موٹے حروف میں ایک خاص حرف ضاد. یہ دیکھیے انہوں نے بھی خاص لکھا ہے، کیونکہ ایک تو خاص اس لیے بھی ہے کہ واقعی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور سیکنڈلی ضاد ایسا لیٹر ہے جو کسی لینگویج میں بھی نہیں ہے سوائے عربی کے. عربی کو بلکہ کہتے ہیں کہ لینگویج آف ضاد، یعنی زبان یہ جو ہے ضاد کی لینگویج ہے، ضاد کی زبان ہے. تو عربی کی پہچان ہے ایک لیٹر ضاد. تو ضاد کسی اور اس میں ہے ہی نہیں. ہم زواد کہہ دیتے ہیں اردو میں، مگر ایکچولی آپ یاد رکھیں وہ زواد جو ہے پرشین ورڈ ہے. ہم جو زواد والا ضالین، بیضا، فضلنا، فضلا، المغضوب، ذاقت، ضربا، یہ میں پڑھ رہی ہوں نا، یہ فارسی ہے. اور آپ اس وقت بیٹھے قرآن کھول کے تب آپ عربی پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ سوچ لیا کریں کہ میں اردو، ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں فارسی ہی کے لفظ بولوں گی، رمضان بولوں گی، میں اسی طرح کے ورڈ بولوں گی، مغضوب بولوں گی، مگر جب میں قرآن کھولوں گی تو میں مغضوب نہیں، میں مغضوب بولوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ مائنڈ میں اپنے رکھیں کہ میں کیوں اپنے آپ کو چینج کروں، ضاد کو ضاد کیوں کروں؟ اس لیے کہ میں اب قرآن پڑھ رہی ہوں، میں عربی پڑھ رہی ہوں، میں فارسی نہیں پڑھ رہی ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں طریقہ ادائیگی. زبان کی دائیں اور بائیں کروٹ کو، یعنی کوئی سی بھی، ویسے کوئی سی بھی، اور یہاں اور لکھا ہے نا، آپ یا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے طریقہ جو بتایا وہ ایک طریقہ بتایا، مگر ایکچولی 3 طریقے ہیں. تو یا کر لیں کہ زبان کی دائیں یا بائیں کروٹ، یا زبان کی دائیں اور بائیں کروٹ کو اوپر کے دونوں طرف کی تمام داڑوں کی طرف جڑ لگا کر، اور پھر زبان کو مزید تالوں کی طرف بلند کرتے ہوئے خوب مضبوطی اور جماؤں سے موٹی ادائیگی کی جاتی ہے. اچھا، اور آگاہ رہیے کہ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے ہرگز نہ ٹکرائے. یہ یاد نوٹ کر لیں، یہی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. ضالین، یا پھر ہم دال کی طرح پڑھ رہے ہیں مخضوبی، دوبی. اب میں دال، موٹا والا دال پڑھ رہی ہوں، جیسے دال پڑھتے ہیں نا، دوبی، اس کو وہ بھی کر دیا، یعنی کہ میں نے صرف بس دال موٹا کیا، یہ جو غلط ہے کیونکہ میں نے آگے کے دانتوں کو فوکس کیا ہے. تو زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے ہرگز نہ ٹکرائے، کیونکہ اگر نیچے کے دانتوں سے ٹکرا گئی تو ذو کا تلفظ موٹا زا بن جائے گا، ریزے والا جو ہوتا ہے، اور اگر اوپر والے دانتوں سے ٹکرا گئی تو ذو کا تلفظ زوئے، یعنی توئے زوئے والا ہوتا ہے نا، وہ بن جائے گا. یعنی کہ آپ دیکھیں، اگر آپ کی دانتوں، آپ نے اپنا فوکس یہ کیا کہ میں نے آگے سے ٹچ کرنا ہے، تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ اگر آپ نے اوپر ٹچ کیا تو زو بن جائے گا، اگر نیچے ٹچ کیا موٹا زو بن جائے گا، اور اگر نیچے ٹچ کیا تو موٹا زا بن جائے گا، ریزے. یعنی دونوں ہی تو پھر نہیں ہے، دونوں غلط ہے نا. تو پھر ایکچولی کیا ہوتا ہے ہمارا ٹچ، اب یہ جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے نا، آپ اس کو تھوڑا سا نہ بھی کریں اتنا زیادہ. اس میں انہوں نے بتایا کہ دونوں سائڈ سے ٹچ کرنا ہے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. یہ طریقہ صحیح ہے، اس میں کوئی 100% صحیح ہے، مگر اس میں تھوڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے. آپ یہ کریں کہ دائیں طرف ایک طرف لگا لیں، دائیں یا بائیں. اور اس میں بھی ویسے جیسے لوگوں کا تجربہ ہے بائیں طرف زیادہ آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بائیں طرف زیادہ، کہ آپ اپنی زبان بائیں طرف لگا لیں. ٹھیک ہے، بائیں طرف. جیسے میں اس کو اس طرح لگاؤں گی، اس طرح بنا دیتی ہوں یہی شیپ، بلکہ یہاں نہیں کرتی، سائڈ پہ کرتی ہوں. یہ جیسے ہمارے دانت ہیں اوپر کے، ٹھیک ہے، یہ پیچھے کے دانت ہیں. ٹھیک ہے، پیچھے کے دانت ہیں، آگے کی بات نہیں ہو رہی. مسوڑوں کی جس کو کہتے ہیں نا، مسوڑے، گامز، مسوڑے پیچھے کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، عقل داڑ، عقل داڑ. ٹھیک ہے، عقل داڑ ہے. اصل میں زبان ہماری زیادہ ٹچ، ہمارا پریشر ہی ادھر ہونا چاہیے، اس طرف. یہ زبان آپ اوپر اٹھائیں اور اوپر عقل داڑ کے اندر والی طرف لگا دیں. ٹھیک ہے، اندر والی طرف، اندر، باہر نہیں، اندر. یہ والی جگہ ادھر ٹچ کریں گے زبان کی اوپر والے داڑ میں. ٹھیک ہے،
4 داڑے ہیں نا, تو رائٹ یا لیفٹ جو آسان لگے, ٹھیک ہے. اور اس میں جب آپ ٹچ کریں گے تو ظاہر بات ہے زبان تو آپ کی آگے تک ہے نا, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ آگے میں کیا کروں, ٹھیک ہے, آگے میں کیا کروں, آگے کیا ہوگا, زبان تو آپ کی پوری کی پوری ہے, ٹھیک ہے, زبان تو یہ پوری کی پوری آپ یہاں پہ ہے. میں آپ کی زبان کو یلو کر کے دکھا رہی ہوں. اچھا, مگر آپ کا ٹچ یعنی ٹچ آپ پیچھے کی طرف کریں گے, دھیان آپ کا پیچھے ہوگا کہ میں اپنی پیچھے کی زبان اس کی جو سائیڈ ہے وہ میں اپنے پیچھے کے 4 دانتوں کے پیچھے لگا رہی ہوں. وہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. وہ میں پیچھے کی طرف میرا فوکس ہے, آگے نہیں ہے. آگے ہوگا وہ یہ ساؤنڈ ہی ڈفرنٹ ہو گئی. وہ جب میں زبان اوپر اٹھاؤں گی تو آٹومیٹکلی پیچھے سے اٹھ ہی جائے گی, جیسے ہیوی لیٹر کی نشانی میں نے آپ کو بتائی. تو اوپر سے تو پھر کیا ہوا, ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ ہماری پیچھے زبان اٹھ گئی, ٹھیک ہے, آٹومیٹکلی اٹھ گئی. جب ہم نے ظاہر بات ہے اوپر ہم لگا رہے ہیں, آپ سمجھے کہ ایک طرح سے جیسے آپ کی چھت ہوتی ہے, یہ چھت ہے نا, مطلب اوپر چھت ہے, سائڈ پہ دیوار ہے, تو آپ اپنا ٹچ یہ دانت ہے نا ادھر کو ہے, آپ اس طرح ٹچ کر رہی ہیں کہ آپ کی زبان اوپر دیوار پہ بھی ٹچ ہو رہی ہے, آئی مین چھت پہ بھی ٹچ ہو رہی ہے, چھت پہ, یعنی کہ بالکل اوپر لے جائیں نا, اتنا اوپر لے جائیں زبان کو کہ آپ کے 4 پیچھے کے دانت اور اوپر کچھ اوپر تالو پہ بھی ٹچ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. دو ٹھیک ہے. زبان کا پریشر کدھر ہوگا, ادھر ہوگا پریشر, پی فار پریشر, یہاں پہ ہوگا. تو آپ کا سارا فوکس کیا ہوگا, پریشر یہاں ہوگا. اور آگے کی زبان جو ہے نا وہ کہیں تو ہوگی نا, ادھر وہ ٹچ ہوگی, چھونا جس کو کہہ سکتے ہیں, ٹچ یا چھونا, یہاں چھو رہی ہے, ٹھیک ہے, چھو رہی ہے مگر پریشر نہیں ہے. یہاں پہ اس کو انگلش میں لکھتے ہیں ٹچ ڈونٹ پریس, ٹھیک ہے, یہاں پہ ٹچ بٹ ناٹ پریس, یعنی وہ خود بخود ٹچ تو ہوگی مگر اس کو آپ نے وہاں سے پریس نہیں کرنا. ہم یہیں پہ پریس کر ہوتے ہیں کہ المخبوبی بو یہ میں نے دال یہ آگے سے ٹچ کیا, ایکچولی ہونا چاہیے وہ بھی بیک, وہ بھی وہ, ٹھیک ہے نا, وہ یہ آپ یاد رکھیں. آگے سے نہیں ٹچ کرنا, آگے سے پریس نہیں کرنا, پیچھے سے پریس کرنا. یہ سمجھے کہ یہ لیٹر ہی پیچھے کا ہے, ٹھیک ہے, باقی لیٹر آگے کے ہوتے ہیں, یہ پیچھے کا ہوتا ہے. اور اس کی ایگزامپل میری اپنی ٹیچر اس طرح دیتی ہیں کہ آگے سے زبان کا ٹچ کیسے ہے, جیسے کہ آپ کو, جیسے ابھی میرا بھی یہ ہے کہ میری ٹیبل ہے اور سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے جس سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ کی بورڈ ہوگا. تو اب میرا ہاتھ جو ہے اس طرح کونی, یہاں پہ کونی ہے اور پھر یہاں پہ ہاتھ آ گیا, ٹھیک ہے نا, ایسے ہوتا ہے نا. کونی ہم نے ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہے, کونی ٹیبل پہ ہوتی ہے, اور ہاتھ سے ہم سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دعاد میں کیا ہے, یہ جو بیک پارٹ ہے از لائک یہ کونی از لائک ہماری ٹپ آف دا ٹنگ, ٹھیک ہے نا. اس کو میں یہاں لکھ دیتی ہوں کہ ہماری کوہنی ہے, یہ کوہنی ہے بس امین کے, یہ صرف سہارے کے لیے ہے. آپ یہاں سے سہارا لے رہے ہیں مگر آپ کا پریشر پیچھے ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پھر اچھا دعاد ادا ہوگا. تو آگے آپ نے صرف ٹچ ہوگا, سہارا لے رہے ہیں, بٹ اس کو آپ نے اتنا سہارا نہیں لینا کہ دبا دیں کہ وہ دال بن جائے گا. یہ تو ٹھیک, پیچھے سے. اور مگر یہ کہ آگے کو بالکل ڈھیلا بھی نہیں رکھنا. سم ٹائم پتہ کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں جیسے یہ ساؤنڈ کیسے آئی کہ میں نے جو سہارا لیا تھا نا وہ بہت ڈھیلا سا لیا, جیسے کہ میری کونی ہوا میں ہی کچھ رہ گئی, ٹھیک ہے نا, جیسے کہ میری کونی بس ہلکی سی ہے اور پیچھے سے وہ جو ہوا ہے نا وہ نکل رہی ہے, لیک ہو رہی ہے. یہ کیوں ہو گیا,
میں نے ادھر یہ آگے والے کو نا ہوا اس کو نکلنے نہیں دینا، ویسے یہ خیال رکھیں، پریشر نہیں ڈالنا مگر اس کو نکلنے بھی نہیں دینا، لیک نہیں ہونے دینا. اب لیک نہیں ہو رہی. یہ ایک ایکسٹرا ساؤنڈ بھی فیل ہوئی نا کر کے. تو یہ کیسے ہوئی؟ جب اچھا سا آپ اوپر پریشر دیں گے نا پیچھے والی سائڈ پہ، خود بخود اچھا سا بن جائے گا. اور آگے بھی آپ اس کو بند رکھیں، یعنی کہ سمجھے کہ پوری آپ بلاک کر رہے ہوتے ہیں، پوری زبان کو ہوا سے بلاک کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر نہیں. یہ نہیں، بس اتنا نارمل، بس ایک لمحے کے لیے. پہلے میں دیکھیں جمایا پھر بولی، جیسے میں دوقت بولنا ہونا ہے سیکنڈ ورڈ، پہلے آپ کو جمانے کی آواز آئے گی، یعنی کہ میں نے جما کے رکھا، زبان کو سیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر میں بولوں گی یہ ایکسٹرا ساؤنڈ آپ سمجھیں کہ میں سیٹ کر رہی ہوں. ضرب، ٹھیک ہے. تو یہ ضرب، یہ ایکسٹرا ساؤنڈ آپ کی آنی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے فراگ کی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نا مینڈک یا فراگ، جب آپ نے کبھی اس کو بولتے دیکھا، جب وہ بولتا ہے نا تو وہ اپنے منہ میں ہوا بھرتا ہے، اپنے گال میں یا چیکس میں. تو ہم بھی ایک طرح سے اپنے چیکس میں ہوا بھر رہے ہیں. کیسے؟ وہ پیچھے سے آ رہی تھی نا، تو آگے جب میں نے اس کو زبان کو اس طرح ٹچ کیا جیسے میں آپ کو بتایا، تو آٹومیٹکلی تھوڑی دیر کے لیے ہوا بھرے گی، وہ پریشر بنے گا. اور اس پریشر کی وجہ سے بلکہ اتنا اچھا ہوتا ہے، وہ میرے سے ابھی اتنا اچھا نہیں بنتا کہ زبان پہ آگے پریشر کی وجہ سے سلپ ہو کے آگے بھی چلی جاتی ہے، ایئر پریشر کی وجہ سے تھوڑی سی موو کر کے آگے بھی جاتی ہے. جیسے ارد ہوتا ہے، الف را دال ضاد، تو میری زبان سلپ ہو کے آگے چلی گئی پریشر کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارا منہ گیلا تو ہوتا ہے، سلپری آلریڈی ہوتا ہے، اس کو ہم پریشر بھی ڈال دیں، ایئر پریشر جو پیچھے بن جائے گا جب ہم زبان بولیں گے، تو وہ ایئر پریشر زبان کو سلپ کر دے گا. ٹھیک ہے. تو دعات بلکہ ایسا لیٹر ہے کہ جو سب مخرج، جس کا مخرج یعنی کہ ایڈریس سب سے بڑا ہے. سمجھے کہ ٹچ کرنے کا ایریا سب سے بڑا کس کا ہے؟ دعات کا. کیونکہ اس کا ایریا کتنا بڑا ہے، جہاں آپ ٹچ کریں نا، سپوز جیسے یہی میں بتا دیتی ہوں کہ آپ کے دانت تو ادھر، آپ پریشر تو ادھر ڈال رہی ہیں مگر زبان آپ کی پوری آگے تک ٹچ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا مخرج دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا، یہ سارا ایریا اس کا مخرج ہے. پریشر پوائنٹ ڈفرنٹ ہے بٹ ٹچ سب جگہ اور ہے. ٹھیک، ایون دال تک، یعنی کہ جہاں پہ دال آپ کا ٹچ ہوتا ہے، ٹپ آف دا ٹنگ، دال دا 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 دا، تو وہاں تک ہماری ٹنگ ٹچ ہو رہی ہے، مگر وہ باقی ایریا صرف ٹچ ہو رہا ہے. ٹچ ناٹ پریس، یاد رکھیں، ٹچ کرنا ہے، پریس نہیں کرنا ہے. ٹچ کرنا ہے، پریس نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. کینچی سے جب سپوز آپ کپڑا کاٹتے ہیں تو کینچی آپ کی ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، مگر آپ باقی آگے سے بھی پکڑ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہل نہ جائے. یا جیسے سلائی مشین ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کپڑا جب سی رہے ہوتے ہیں تو آپ جہاں پہ وہ اس کا پاؤں ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے، وہاں آپ پکڑ لیتے ہیں نا اس کے کپڑا ہل نہ جائے. آپ مگر یہ کہ باقی بھی جگہ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، مگر اسپیشلی آپ کا ٹچ کہاں ہوتا ہے؟ اس جہاں پیڈل ہوتا ہے مشین کا. ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہے، آپ کے ہاتھ کا جو ہے نا پریشر کہاں ہوگا؟ مسوڑوں پہ پیچھے، بٹ آگے خود آٹومیٹکلی ٹچ ہوگا، بٹ اس کو لوز بھی نہیں کرنا کہ وہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ دعات آپ نے انشاءاللہ، اس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی نا انشاءاللہ، تو وہ آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو انشاءاللہ سے اور بھی سمجھ آ جائے گا. اچھا، اب اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا کہ ایگزام میں آگے جو ٹیسٹ آ رہے ہیں نا، اس میں آپ کو یہ سب چیزیں ہیلپ کریں گی، کیونکہ اس دفعہ ٹیسٹ میں ہیوی لیٹرز ہی آ رہے ہیں اتفاق سے. اچھا، یہ میں نے بک آپ کو بھیجی بھی تھی، تو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا کہ سب سے ہیوی کیا ہوتا ہے؟ لفظ اللہ، کیونکہ اللہ کا نام بھی ہیوی کرتے ہیں نا ہم، جب اس کے پیچھے زبر ہوتا ہے نا، تو اللہ. پھر اس سے کم تو یہ لیٹر تو
تو زوئی جو ہوتا ہے، یہ آرڈر میں بتایا کہ سب سے ہیوی اللہ کا نام، پھر اس کے نیچے ایک تو مطلب لیٹر تو ہیوی ہوتا ہے، پھر اس سے کم سواد ہوتا ہے، پھر اس سے کم ضو ہوتا ہے، پھر اس سے کم مطلب دواد ہوتا ہے، اس سے کم ضو ہوتا ہے، اس کے کم قاف ہوتا ہے، اس کے کم غین ہوتا ہے، اور سب سے اس کے بعد خا ہوتا ہے، اور اس سے کم رو ہوتا ہے. اور الف جو ہے نا، الف کی ویلیو وہ ہوتی ہے جو جیسے کہ تو کے ساتھ بولے گا تو تو کا لیول ہوگا ہیوینس کا، سواد کے ساتھ ہوگا تو سواد کا لیول ہوگا، جو لیٹر ہے بس اس کے جیسا ہوگا. بس سمجھے کہ الف نے کاپی کرنا ہوتا ہے. الف کے وقت ہماری زبان ویسی ہوتی ہے جیسی پچھلے لیٹر جیسی ہوتی ہے، یعنی کہ پیچھے سے، یعنی اتنی ہی ہیوی ہوتی ہے جتنی کہ جو اس لیٹر کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح لائٹ لیٹر کے ساتھ پھر الف لائٹ ہوتا ہے. یہ فارمولا یاد رکھیں، ہم نے آپ سے بات کی تھی نا، ہم نے پڑھا ہے الف لام را، الف کب ہیوی ہوتا ہے کب لائٹ ہوتا ہے، اللہ کا نام کب ہیوی ہوتا ہے کب لائٹ ہوتا ہے، اور را کب ہیوی ہوتا ہے کب لائٹ ہوتا ہے. یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، اور یہ ہمارے ٹیسٹ میں بھی ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الف کب ہیوی ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ ہیوی لیٹر ہوتا ہے. کب لائٹ ہوگا، جب اس کے ساتھ لائٹ لیٹر ہوگا. جیسے تا زبر الف تا، تا تا لائٹ ہوگا تو الف لائٹ ہوگا. سواد ہیوی ہے تو الف سواد وہ ہیوی ہے. سین لائٹ ہے تو اس کے ساتھ الف بھی لائٹ ہے. اس سے آپ دیکھتے جائیں، اس طرح ہوتا رہے گا. اچھا، اب یہ وہی اب بات ہوگی اللہ کا نام، لفظ جلالہ. ٹھیک ہے، اللہ کے نام کو لفظ میں جو لفظ ہے نام، اس کو لفظ جلالہ کہتے ہیں. لفظ مطلب لفظ ہے مگر جلالہ اللہ، اللہ کے نام کا جلال ہوتا ہے نا، اللہ جل جلالہ کہتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی صفت ہے نا جلال. تو لفظ جلالہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ وہ لفظ جو کہ اللہ کے نام میں ہے، اور وہ لفظ ہم لام کی بات کریں، ویسے تو ہا بھی ہے مگر ہم لام کی بات کر رہے ہیں کہ لفظ جلالہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ جلالہ اللہ کے دونوں لام ہمیشہ خوب موٹے پڑے جاتے ہیں. جیسے ہو واللہ، واللہ LAW بلکہ LAAW، کیونکہ دیکھ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر میں دو حرکت، تو دو حرکت کی جگہ میں نے نا 2 A لکھ دیے. ٹھیک ہے، تو اور اس میں کیا غلطی ہو جاتی سب نے، ہم واؤ کو بھی راؤنڈ کر دیتے ہیں. دھیان یہ ہوتا ہے نا کہ لام کو موٹا کرنے آگے جگہ آگے والے لام کو، تو واؤ کے وقت بھی زبان اٹھا لی. ہے بھی آگے آواز نا، یہ رانگ ہو گیا. وا تک زبان سیدھی، ہوا اللہ، ہا میں ہو میں پھر زبان سیدھی ہو جائے، ہو اللہ. میں ہو پہ پڑھ لیتی ہوں، ہو اللہ، ہو ناٹ ہو میں نے ہیوی کر دیا، رانگ کیا. ہو اللہ، ہو نار اللہ، اب یہاں پہ را بھی ہیوی ہے. یہاں پہ پیچھے میں نے آپ کو کہا تھا واو زبر وا کو ہیوی نہیں ہونے دینا ہے، بٹ یہاں میں کہوں گی را کو ہیوی کریں، کیونکہ را کے اوپر جب پیش ہوتا ہے، آپ نے ابھی پڑھا ہوگا، یاد ہوگا نا، تو وہ ہیوی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نا تو ہمارا صحیح ہے. اس میں دیکھیں نون زبر نا لائٹ، تو الف بھی لائٹ، یہ بھی دیکھیں ریویژن ہو گئی، نون لائٹ الف لائٹ. نا پھر رو کے لیے ایک دم زبان بیک سے اٹھائیں، نا رو، نار اللہ، ہی از ناٹ ہی، موٹا نہیں کرنا، نار اللہ، نار اللہ. اور اچھا، اور نیچے لکھا ہوا ہے اور اگر لفظی جلالہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو لفظی جلالہ اللہ کے دونوں لام ہمیشہ باریک پڑے جاتے ہیں، بالکل ایسے جیسے حرف لام یعنی نارمل لام. تو حرف لام کی ادائیگی ہمیشہ باریک کی جاتی ہے، جیسے بسم اللہ للہ. اور اس کو بھی لوگ مسٹیک کرتے ہیں، بسم اللہ لا، یہ دیکھ میں ہیوی کر دیا. نو، اس کو بس سیدھا سارا سب یعنی فل ٹائم آپ کی زبان سٹریٹ رہے گی، کیونکہ اس میں کوئی لیٹر ہیوی ہے ہی نہیں. پھر للہ ناٹ للہ، بسم اللہ للہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اللہ کا نیم بھی ہم نے پڑھ لیا. اب ہم ریویژن نہیں کر رہے نا، اس لیے ہم اتنے
وہ کچھ چیزیں تو آپ کے مائنڈ میں ہیں. اچھا الف کی بات بھی ہم نے کر لی تھی مگر پڑھ لیتے ہیں کہ موٹے حروف کے بعد جب الف آئے گا تو الف موٹا پڑا جائے گا, جیسے طالوت, تو اب اس کو یہ نہیں کرنا کہ تو موٹا کر دیا, الف کے لیے زبان فلیٹ کر لی. میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں فلیٹ زبان کے ساتھ. طالوت, تو یہ نیچرل نہیں ہے. تو نیچرل یہ ہے کہ الف کو بھی اتنا ہی چھوڑ دیں جتنا تو تھا. طالوت, طالوت, طالوت. صالحا, صالحا, not صالحا, صالحا. اور اس میں آپ دیکھیں ایک بات, وہ بھی میں نے آپ کہتی ہوں نا ہیوی لیٹر کے لیے گول لپس نہیں ہونے چاہیے. ابھی اگر یہاں میرا گول منہ ہوگا نا جیسے ہم یوزلی کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا سو آ, الف کے لیے آ ساؤنڈ ہوگی, ٹھیک ہے نا, آ کے لیے زبان سیدھی ہو جاتی ہے, لپس سیدھے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو آ, صالحن, صالحن, یہ مسٹیک اکثر لوگوں کی ہوتی ہے. سوا نہیں ہے, ہم سواد سے آئی تھنک کرتے ہیں نا, سواد سے سوا بنا لیتے ہیں, سواد واد, سواد واد, تو ساؤنڈ ہمارے ایسے ہی بن جاتے ہیں. صالحن نہیں ہوگا, سو سین کی طرح ہی, سین لیٹر سین. اب ہم سا کی طرف پڑھیں گے, صالحن, صالحن, مگر ہم نے زبان کو اٹھانا ہے تو بیک سے صالحن, صالحن, سو, سو, ایس اے ڈبلیو, بلکہ ایس اے اے, دوبارہ لکھتی ہوں, ٹی تو اے کے لیے ہوتا ہے ٹی اے اے ڈبلیو, 2 اے بیکاز آف الف بی پہ اس کو ایڈ کر دیا, اور ایس اے اے ڈبلیو, صالحن. پھر بئی ضا, ڈی ہوتا نہیں مگر اس کو تھوڑا سا لکھوں گی, بئی ضا, پھر ای ضا, زیڈ ایچ اے ڈبلیو آئی گیس, عظامن, ای ضا, 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 اینڈ ناٹ اذامن, ذا میں نے لائٹ کر دیا. وہ اور دیکھیں اتنی موٹی آواز آئی ہے, وہ کیونکہ میں نے اس آپ کو بتایا تھا بھی سوا زوا توئے زوئے میں زبان بیچ میں سے بھی اٹھتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو 4 لیٹر ہے, اس میں آپ پوری زبان کیسے اٹھائیں گے سمجھ لیں, اس طرح اٹھا لیں گے, تالو کی طرف اٹھا لیں گے, مڈل سے بھی, تو وہ اور بھی موٹا ہو جاتا ہے. اور قائمن میں اتنا موٹا نہیں ہوگا, دیکھیں قائمن, قا, یہ قو, اگر میں رانگ کروں گی نا, میں بیچ میں سے بھی اٹھا رہی ہوں, قائمن, ایون میرے لیے مشکل بھی ہو رہا کہنا اس کو نیچرل, قائمن. پھر بی غافلن, غو, دیکھیں غو کتنی ہیوی آواز آ گئی. اس کو ہم پڑھتے ہیں بی غافلن, غافل, غافل اردو میں کہتے ہیں نا غافل, غا نہیں, غا نہیں, غو, زبان اور اٹھائیں, بی غافلن. پھر خالدین, اردو میں کہتے ہیں خالدین, خا, 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 خا نہیں ہے, خو ہے, خو, زبان اور اٹھائیں, خالدین, ٹھیک ہے. یہ سب میں دیکھیں میں نے آپ کو کہیں بھی الف لگا کہ میں نے لائٹ پڑھا, کہیں بھی نہیں, کیونکہ میں نے پچھلے والے لیٹر کے حساب سے ہی آگے والی میں الف کو بھی اتنا ہی رکھا. اب نیچے والے میں ہے باریک میں, متاعن, تاعن, احسا, سا, سا, not سا, سا, wrong, جزا, جزاء, شورک, شو, رو ہیوی, ٹھیک ہے, رے کے اوپر سب موٹا وہ ہے زبر ہے, ایچ فار ہیوی, شو رو کا, اور اس میں مسٹیک ہو سکتی ہے, شو را قو, یہ میں نے کاف کو موٹا کر دیا, کیسے, کیونکہ پیچھے رے آ رہا تھا, رے موٹا تھا نا رو, تو میں نے کاف کو بھی قو کر دیا غلطی سے, یعنی زبان کو ٹائم پہ جلدی سیدھا نہیں کیا. تو اصل میں ٹائمنگ کا پرابلم ہو جاتا ہے سم ٹائم, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں آگے لائٹ لیٹر آ رہا ہے, بٹ کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہوتے کہ ایک دم سے سوئچ نہیں کر سک رہے ہوتے کہ زبان کو سیدھا کرنا ایک دم سے. اچھا پھر اب ہم را کے رول کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلا رول کیا تھا, را پر جب زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. را کے اوپر, ٹھیک ہے نا, را کے اپنے سر کے اوپر دیکھیں زبر ہے, یہاں تھرڈ میں پیش ہے,
फोर्थ में भी पेश है, तो रॉ खुद बखुद मोटा मोटा होगा, और मोटे की निशानी क्या, बैक ऑफ द टंग उठानी है, ठीक है ना। उर्दू में हम कहते हैं रा रा, या राउना, या रा राउना, रा नहीं है, रॉ, या रौ, या रौनहा, ठीक है। जबान बैक से उठानी है, ठीक है, कर्व लेके आना है, बैक ऑफ द टंग। फिर सेकंड रूल क्या है कि अगर रॉ पर जज्म हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसकी सूरत में उसके पीछे वाले लेटर को देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर इसके पास तो कोई अब साइन ही नहीं रहा, साकिन इतना वो साइन नहीं होता जिससे हम चेक कर सकें। फिर हम उसके पिछले वाले लेटर से हेल्प लेते हैं, पीछे है बा के ऊपर जबर, फिर जबर की हमें निशानी पता है कि जबर में मोटा पढ़ते हैं, तो फिर रॉ को मोटा पढ़ेंगे। और अगर सपोज पीछे बा के साथ जेर होता, तो रॉ को भी हम जेर की शक्ल में हम लाइट पढ़ते हैं, बियर बियर बियर, राइट, नॉट बियर, ठीक है, ये ख्याल करना है। तो अगर रॉ पर जज्म हो तो इसके पिछले हर्फ पर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा किया जाता है। अब पिछले हर्फ पे देखें जबर आ रहा है, फिर पिछले हर्फ पे देखें जबर, थर्ड में पेश, फोर्थ में पेश, तो चारों में यहाँ पे तो हैवी पढ़ेंगे, बरउन, ज़रउन, युरज़क़ूना, युर नॉट युर, युर मैंने लाइट कर दिया, युरज़क़ूना, बुरहानुन। अब थर्ड केस क्या है, जब रॉ के नीचे, अब नीचे की बात हो रही, जेर हो तो रॉ बारीक पढ़ा जाएगा, जैसे री जालुन, लीतुश रीका, अर्री, अर्रीही, अर्रीजा, अर्रीजा, रीजा नॉट रोइजा। और रॉ पे शद्दा भी हो ना, उससे भी याद रखें, समटाइम लोग रॉ के शद्दा से कंफ्यूज हो जाते हैं। कल भी वो मेरे पास बच्चा आता है, उसने क्या किया, रॉ, मैंने उससे यही पूछा कि यहाँ पे हैवी होगा कि लाइट होगा रॉ, उसने कहा हैवी होगा, जैसे अर्रिजाल है, तो उसने किस्सा बताया कि रॉ के अंदर साकिन भी है और रॉ के ऊपर नीचे जेर भी है। तो साकिन का केस तो ये होता है कि उसके पीछे देखा जाता है। उसने उस असूल के तहत मुझे कहा रॉ मोटा पढ़ना है, तो उसने उस असूल को माइंड में रखा जो ऊपर असूल नंबर 1 है, नंबर 2 है, ठीक है ना, नंबर 2 ये वाला, कि अगर रॉ पे साकिन है तो उसके पीछे देखते हैं। उसने ये किया, उसने अपने हिसाब से सही बताया। बट बात यह है कि रॉ पे जब शद्दा होता है तो फिर हम ये असूल नहीं देखते, ये याद रखें। रॉ में फिर वही देखते हैं जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, हम उसका आगे पीछे कहीं नहीं देखते, कहीं भी नहीं देखते। अब यहाँ पे देखें रिजाल है, रॉ के नीचे जेर आ रहा है, बस इसी को ले लें, बस आप आगे पीछे नहीं देखें, जेर है तो बस लाइट। और फिर लास्ट केस, जैसे रॉ पर जज्म हो तो इससे पहले जेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ा जाता है, यानी कि इस पे जज्म था तो हमने फिर उसके, ये नहीं रॉन्ग, मैंने बता दिया आपको। आगे वाला हमने देखा रॉ साकिन, तो फिर उसके पीछे जाके देखा तो जाल था, उसके नीचे जेर थी, तो जेर की वजह से फिर हमने लाइट कर लिया। जैसे फिरऔना में भी देखें, ये इसके नीचे फाजिर फी, लाइट आ गया, जेर हो गया। रॉ साकिन के पीछे देखें, जीम जेर जी, लाइट आ गया। इसी तरह शेरा, शेर, ठीक है, शेर शेर आतन, शेर आतन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपने बस इतना ही याद रखना है। अदरवाइज पता है आपको रॉ के और भी बहुत सारे रूल्स हैं, रॉ के सबसे ज्यादा रूल, असूल रूल्स हैं, वो आपको अभी नहीं, मतलब वो बेसिक लेवल पे इतना ही काफी है। अदरवाइज सम टाइम आपको वो लाइट नजर आता है मगर एक्चुअली उसको हैवी भी करना पड़ता है। कोई और असूल हैं वो हम बाद में कभी करेंगे, तो इतना आप याद रखें। अच्छा, अब आप फिर आपको क्या समझ आया कि रॉ की सूरत में हम क्या देखते हैं, हम हरकत देखते हैं, कि हम रॉ की सूरत में हम क्या देखते हैं, पीछे वाले की, पीछे की या उसके अपने की हरकत देखते हैं। हरकत की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि रॉ को हैवी होना चाहिए कि लाइट होना चाहिए, ठीक। ये देखें, ये आपको उसके हिसाब से बता रही हूँ जो हमने पढ़ा, और उसके बाद टेस्ट के हिसाब से भी बता रही हूँ कि रॉ की सूरत में हरकत देखते हैं। इसी तरह अलिफ की सूरत में हम क्या देखते हैं, हम लेटर देखते हैं,
یہاں پہ فرق تھا نا. الف کی صورت میں دیکھیں الف کہیں بھی ہے، اس کے پیچھے ہم پھر خا کو دیکھا، یعنی کہ الف کی صورت میں ہم نے کیا دیکھا؟ حرف کو دیکھا. ٹھیک ہے، الف کی صورت میں ہم حرف کے ذریعے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ رو الف کو موٹا ہونا ہے کہ لائٹ ہونا ہے. اور اللہ کے نیم میں لام کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ لام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کے پیچھے ہم حرکت کو دیکھتے ہیں نا. بسم اللہ، جیسے میں آپ کو کہا تھا زیر دیکھتے ہیں تو لائٹ ہوتا ہے، اور اگر پیش ہوتا ہے یا زبر ہوتا ہے تو ہیوی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم حرکت دیکھتے ہیں. تو ہمیں کیا سمجھ آیا؟ اللہ کے نیم کے لیے ہم حرکت دیکھتے ہیں، الف کے لیے حرف دیکھتے ہیں، اور را کے لیے بھی حرکت دیکھتے ہیں. تو حرکت کس کس میں آ رہی ہے؟ دو چیزوں میں حرکت. کس میں؟ الف اور را میں. لام اور را میں. لام اور را میں. ٹھیک ہے، اور الف میں حرف. بس یہ یاد رکھیں، الف میں حرف، یہ آپ یاد رکھیں گی، آپ کے لیے آسانی ہوگی. اور آگے میں دیکھتی ہوں کچھ مس نہ ہو گیا ہو. یہ خیر آگے اگزامپلز ہیں اللہ کے نام کے ساتھ کی، کہ لائٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ بسم اللہ، للہ، الحمد للہ. اس کو میں بس تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں. بسم اللہ، ملہ ناٹ ملو، للہ، الحمد للہ، للہ. اور جب زبر آئے گا هو اللہ، اراد اللہ، دال زبر دا، اللہ، نصر اللہ. پھر آپ دیکھیں نیچے لام مالی کی آ گیا. اب یہ انہوں نے اگزامپل یہ دی کہ لام صرف اللہ کے نام کا لام ہے، اس میں ہمیں چیز چیک کرنی ہوتی ہے. ادروائز کوئی بھی لام ہوگا وہ لائٹ ہوگا. اس میں کہیں آپ زیر زبر کی آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ پیچھے کیا آ رہا ہے. وہ آپ اسی طرح پڑھے جیسے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. مالکی ایاکا الشتائی. ٹھیک ہے، کوئی آپ کو چینجز نہیں کرنی. یہ آپ بس یاد رکھیں کہ اللہ کے نیم کے ساتھ ہم نے اس کے لام کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، کسی اور لام کو نہیں دیکھنا ہوتا. اور آگے جا کے یہ اگزامپل جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کہا تھا کہ پھر ہم اس کی پریکٹس اس پہ کر سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھا خوبصورت یعنی کہ اگزامپل اس میں انہوں نے دی ہیں، آپ اچھی طرح سے پریکٹس کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ ایکسٹرا میں آپ کو بات بتا دیتی ہوں، اچھی بات آپ کو پتا ہو کہ انہوں نے درجے کے حساب سے یہ بنایا ہے. جو بلاکس بنایا آپ دیکھیں، سب سے بڑا بلاک یہاں پہ بھی زبر کا سب سے بڑا ہے، اس کے نیچے اس کے بعد زیر کا ہے، نہیں سب سے بڑا الف کا ہے. کہ زبر کے بعد الف ہو نا تو سب سے زیادہ وہ موٹے لیٹر کی آواز اور موٹی ہو جاتی ہے. مگر اس میں ذرا زیر آ جائے نا تو وہ ذرا لائٹ ہو جاتی ہے. پیش ہو تو اور لائٹ ہو جاتی ہے، اور زیر ہو تو اور بھی لائٹ ہو جاتی ہے، منہ کی شیپ کی وجہ سے. جیسے میں آپ کو کہا ہے نا کہ کیا ہے، ہماری آواز اس لائی کا پانی. ٹھیک ہے، پانی، منہ میں پانی ہو اور آپ جب سپوز آپ کہہ رہی ہیں اللہ اللہ، مطلب زیادہ دیر تک آپ کا منہ بند ہے اور منہ میں پانی ہے، آواز کیسے آئے گی؟ اللہ. اور اگر اس کو میں بلکہ اس سے لیتی ہوں، سواد سے لیتی ہوں، سواد سے. اب میں اس کو لمبا زیادہ کروں گی، آپ اس کی ہیوینس کو فیل کریں. میں زیادہ لمبا کر دوں گی، نارمل سے زیادہ. اب ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ سو کی اتنی موٹی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا منہ گول رہا، اتنی زیادہ دیر پانی بھرتا رہا. سمجھے پیچھے سے اگر سپوز آ رہا ہے نا، وہ بھرتا رہا. تو زبر کے ساتھ الف کے ساتھ کافی ہیوی آواز ہو جاتی ہے. مگر وہی جو ہے نا، اگر میں سوال ایک حرکت پڑھ لوں مطلب زبر بس، اس کے آگے الف نہیں ہے، تو وہ تھوڑی سی کم ہوا بھرے گی، کم پانی بھرے گا. جیسے یو سول ہے، چھوٹا ہی سکھاتا تو آگے دوسرا لیٹر آ گیا، مجھے بھرنے کی ٹائم ہی نہیں ملا. سول ہے تو پہلا تھا سو، دوسرا سو. تو یہ ہیوینس بھی کم ہو جاتی ہے جتنا ہم آگے جائیں. اب سودور میں جائیں نا، سودور. اب سودور میں تو دیکھیں ہمارے لپس گول بھی ہو گئے، ایک طرح سے سمجھیں کہ اس کو تیزی سے
وہاں سے منہ سے نکل سکتی ہے آواز جو ہے نا کمپیریٹیولی ایز کمپیئر ٹو پیچھے والا زبر، سو دور سو دور. اور پھر مصیر میں دیکھیں منہ میرا کھل گیا، سی جیسے سین زیر سی 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 سی. آپ کے منہ میں پانی ہو رہا، آپ کا منہ اس طرح کھلا ہو جیسے زیر کی طرح، تو کیا ہوگا؟ ایک دم پانی باہر نکل آئے گا. سی سی سوئی. اس لیے ایون آپ دیکھیں سواد سی میں بولوں گی وہ آپ کو لائٹ ہی لگے گا، وہ ہیوی ہے مگر وہ بہت معمولی سا. سویر مصیر سویر. سین دیر سی جیسے آپ کو دکھاتی ہوں، سین دیر سی سواد زیر سی سی سوئی سوئی سوئی. صرف ساؤنڈ فیل چینج ہے. سی سوئی دونوں باریک ہیں. سی سوئی سوئی. اور پھر سم ٹائم کیا ہوتا ہے، اب ہمیں مائنڈ میں تو ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے ہیوی کرنا ہے، اب وہ ہیوی نہیں ہو رہا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اور ایکسٹرا وہ ایفرٹ کرتے ہیں، سوئی سو سو، کوئی زبان کچھ اور ہی آواز نکل رہی ہوتی ہے. تو آپ بس اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ لائٹ ہوگا، اس کو زبردستی ہیوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر زبان کو بیٹھ کے اٹھانا ہے، وہ آپ کا کام ہوگا. یہ نہیں سوچیں کہ لائٹ ہو جائے گا تو میں اس کو زبان کو کیا اٹھانا، نو. آواز فرق ہے. سی سوئی سوئی سی سوئی سی سوئی. جیسے تا کے بھی دیکھیں، تی سوئی تی سوئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے لیولز. اور اس میں اس طرح اگر آپ سائٹ پہ بھی دیکھیں، اللہ کا نام سب سے بلاک سب سے بڑا ہے، تو اس سے چھوٹا ہے، سواد اس سے چھوٹا ہے، دواد اس سے چھوٹا ہے. تو یہ اس یہاں بھی اس لیول سے رکھا کہ سب سے موٹا کون سا ہے، پھر اس سے لائٹ کون سا ہے، پھر اس سے لائٹ کون سا ہے. اور اوپر سے بھی یہی سب سے زیادہ موٹی آواز زبر الف کے ساتھ آتی ہے، پھر اس کے بعد زبر کے ساتھ آتی ہے، پھر پیش کے ساتھ، پھر زیر کے ساتھ. آگے آئی تھنک فنش انشاءاللہ العزیز. اب آپ کو سمجھ آئی سب کو؟ مجھے اب آپ مائک کھول کے بتا سکتے ہیں، اور کچھ سوال، کوئی سوال ہو آپ پوچھ لیں.